صوبائی اسمبلی پر جانے والی جماعت اسلامی کی ریلی پر آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی. جماعت کے کارکنوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور 4-5 سال پرانے یہ زہریلے آنسو گیس کے شیل مارے گئے، جس کے نتیجے میں جماعت کے اور بڑی تعداد میں کراچی کے شہری جو ہے وہ زخمی ہوئے. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اس موقع پر یہ بات بھی میں عرض کرتا چلوں کہ جس جذبے کا، جس عزم کا مظاہرہ جماعت اسلامی کے کارکنوں نے اور اہل کراچی نے کیا، میں سلام پیش کرتا ہوں. آنسو گیس کی شیلنگ کے باوجود بنس روڈ پہ فوڈ اسٹریٹ کے دکانداروں نے اپنا کاروبار بھی جاری رکھا. یہ جماعت اسلامی ہے، یہ ہماری پرامن آئینی اور جمہوری جدوجہد ہے جس کو پیپلز پارٹی کی فاشسٹ حکومت نے روکنے کی کوشش کی ہے. ہم پیپلز پارٹی کو بتا دینا چاہتے ہیں، شہر کراچی کے لوگ شہر کے حق کے لیے نکلے تھے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلے تھے. یہ شہر کراچی کے لوگ اس چیز کے لیے نکلے تھے کہ تم نے شہر کے لوگوں سے جینے کا حق چھینا ہے. تم نے شہر کے لوگوں کو پانی دیتے ہو، تم نہ شہر کے لوگوں کو بجلی دیتے ہو، تم نہ روڈ انفراسٹرکچر دیتے ہو، تم نہ ٹرانسپورٹ دیتے ہو. تم نے تو ایک ایسا نظام قائم کیا ہوا ہے، ظلم اور جبر کا نظام قائم کیا ہوا ہے، وہ وڈیرا مائنڈ سیٹ جس کے ذریعے تم لوگوں کو غلام بناتے ہو. آج تم نے اسی چیز کا مظاہرہ صوبائی اسمبلی کے قریب کیا ہے. میں مذمت بھی کرتا ہوں اور یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جماعت اسلامی کے کارکن ہیں جن کی پشت پر الحمدللہ پورا شہر کراچی کھڑا ہے، اپنے حق کے لیے کھڑا ہے، کیونکہ ہم شہر کراچی کے لوگوں کو تعلیم کے لیے، ان کی صحت کے لیے، ان کے مسائل کے حل کے لیے ہم الحمدللہ آواز بلند کر رہے ہیں. اس لیے ہم بتا دینا چاہتے ہیں، تم نے آج ایک دھرنے کو روکنے کی کوشش کی ہے، انشاءاللہ کل شہر کراچی میں 10 مقامات پہ 10 بڑی شاہراہوں پہ دھرنا کریں گے. دیکھتے ہیں تم کیسے روکتے ہو اور انشاءاللہ یہ شہر کراچی اپنا حق لے کر رہے گا. اس کو میگا سٹی گورنمنٹ چاہیے ہے، اس کو لالی پاپ نہیں چاہیے، اس کو یہ ادھورے تم جو خواب دکھاتے ہو، نہ تم اختیارات دینے کے لیے تیار ہو، نہ وسائل دینے کے لیے تیار ہو. لہذا ہماری یہ جدوجہد کراچی کے حق کے لیے، اپنے آنے والے مستقبل کے لیے انشاءاللہ ہماری یہ تحریک آگے بڑھے گی. بہت بہت شکریہ. امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب آپ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیم ظفر صاحب، ذمہ داران جماعت اسلامی اور میرے بہت عزیز نوجوانوں اور میرے میڈیا کے دوستوں اور ساتھیوں، آج میڈیا نے پوری دنیا کے سامنے وہ مناظر دکھائے ہیں جس میں پیپلز پارٹی ہے یا عوام دشمنی ہے، اور پرامن مظاہرین پر جس طرح انہوں نے حملہ کیا ہے، دہشت گردی کا مظاہرہ کیا ہے، پولیس کو مظاہرین کے اوپر چھوڑ دیا گیا اور ہزاروں کی تعداد میں شیل برسائے. کچھ شیل یہ کارکنان گرفتاری سے بچتے ہوئے اٹھانے میں کامیاب ہو گئے جو آپ کے سامنے موجود ہیں. ان میں سے آپ دیکھیں گے تو ایکسپائرڈ شیل بھی انہوں نے جو ہے فائر کیے ہیں، لوگ زخمی ہوئے ہیں. انہوں نے مسجد کے اوپر شیلنگ کی ہے، 2 مسجدوں میں انہوں نے شیلنگ کی اور ایک مسجد میں تو اس پر آگ لگی جس کو بعد میں بجھایا گیا. فائر بریگیڈ کی گاڑی آئی تو فائر ورکرز کے اوپر انہوں نے شیلنگ کی، وہ زخمی ہو گیا. عام لوگ، خواتین، بچے زخمی ہوئے اور بلڈنگوں میں جو لوگ موجود تھے، یہ زہریلی گیس جب وہاں گئی ہے تو لوگ بے ہوش ہونے لگے. کتنے ہی ہمارے کارکنان ہیں جو زخمی ہیں اور بے ہوش ہوئے، جن کو وہاں سے اٹھایا گیا، اور اس وقت بھی 50 سے زائد لوگ گرفتار ہیں اور لاپتہ ہیں. یہ فسطائیت ہے، یہ فاشزم ہے، یہ دہشت گردی ہے جو پیپلز پارٹی جس کا مظاہرہ کر رہی ہے.
اور میں سلام پیش کرتا ہوں منیم ظفر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو, ان نوجوانوں کو, ان بزرگوں کو جو بزرگ ہونے کے باوجود نوجوان ہیں, اور ان نوجوانوں کو کہ جنہوں نے پوری قوم کو ایک جذبہ دیا ہے. اہل کراچی 3.5 کروڑ کی تعداد میں ہیں, ان کی طرف سے جد و جہد کی ہے اور پورے شہر کو یہ پیغام دیا ہے کہ نکلو گے تو تمہارا مسئلہ حل ہوگا, اور اس کے نتیجے میں ہم انشاءاللہ اس وڈیرا مائنڈ سیٹ کو, اس قابض سسٹم کو پیچھے دھکیلنے میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. تم نے آج دہشت گردی کر کے کارکنان کو روکنے کی کوشش کی ہے. کل صرف یہ نہیں ہوگا کہ اس شہر کراچی میں 10 مقامات پر اور شاہراہوں پہ دھرنے ہوں گے, بلکہ میں آج یہ اعلان کر رہا ہوں کہ کل پورے پاکستان میں یوم احتجاج منایا جائے گا. اہل کراچی اپنے آپ آئسولیٹ کر دیا پیپلز پارٹی اور MKM ٹائپ کے لوگوں نے. اس شہر میں لسانی فسادات پھیلائے, اس شہر میں لوگوں کو تقسیم کیا, اس شہر کو جو منی پاکستان ہے اس کے حق کو مارا, اس کے ہزاروں ارب روپے ہڑپ کر لیے. اس شہر کے بچے گٹر میں گر کر جان دے رہے ہیں, ٹرالوں کے آگے گر جاتے ہیں اور رون دیے جاتے ہیں. گل پلازا میں آگ لگی, یہ بجھا نہیں سکے, اور 200 کے قریب لوگ لاپتہ ہوئے اور ان کی اموات ہوئی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ یہ صورتحال ہے, نہ پانی دیتے ہیں, نہ بجلی دیتے ہیں, نہ گیس دیتے ہیں. یہ مافیائی نظام ہے جو ہم پر مسلط ہے, اور اس شہر کے لوگ صبح شام پریشانی میں گھومتے رہتے ہیں اور بے بسی کی علامت بنتے ہیں. سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, دھول مٹی اڑ رہی ہے, گڑھے بنے ہوئے ہیں, کوئی ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں ہے. ریڈ لائن کے نام پر تباہ کیا, کریم آباد انڈر پاس کے نام پر شہر کو برباد کیا, اور ہزاروں ارب روپے یہ لوٹ کر کھا گئے ہیں. یہ مافیا ہے, اور اس مافیا کے مقابلے میں پرامن مظاہرہ کیا جائے تو یہ اس کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ انسانی حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں, یہ پرامن مظاہرے کے حق کو سلب کر کے آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. ہم اس فاشزم کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی, اور یہ مقابلہ صرف شہر کراچی میں نہیں ہوگا, پورے صوبہ سندھ میں ہوگا, پورے پاکستان میں کل یوم احتجاج اور مظاہرے کیے جائیں گے. اور اہل کراچی کی پشت پر پورا ملک لا کر جماعت اسلامی کھڑا کر رہی ہے انشاءاللہ تعالی, تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ معاملہ کسی ایک شہر کا نہیں ہے, یہ منی پاکستان کا معاملہ ہے. یہ شہر کراچی معیشت کی ہب ہے, یہ شہر کراچی ہے آج بھی ان حالات میں بھی, اس فاشزم کے باوجود بھی, اس معاشی دہشت گردی کے باوجود بھی پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے, سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے, سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے. اس شہر کے نوجوانوں کو روزگار نہیں ملتا, اس شہر کے بچوں کو ملازمتیں نہیں ملتی, اس شہر کے بچوں کو مہنگی اور طبقاتی تعلیم ملتی ہے. کوئی پروگرام اس شہر کے بیٹیاں دھکے کھاتی ہیں چنچیوں کے, اور یونیورسٹی تک میں پورے پوائنٹس اور ان کو سہولت سفر کی میسر نہیں آتی. آئے دن واقعات ہوتے رہتے ہیں. یہ شہر کے لوگ کیا کریں, اسی لیے 50-60 لاکھ سے زائد موٹر سائیکلیں ہیں کہ کوئی بلک ٹرانسپورٹ کا نظام پیپلز پارٹی اور اس کے وڈیروں اور اس کے اتحادیوں نے اس شہر کراچی کو نہیں دیا. قبضہ کر کے میئر بٹھایا ہے اپنا, قابض میئر کو قابض میئر کہا جائے گا, اور قابض سسٹم کو قابض سسٹم کہا جائے گا, اور یہ مسلط ہو کر ہمیں مسلسل کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم کمزور نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اس شہر کے لوگوں کو ایک طاقت فراہم کریں گے, پورے پاکستان کو ایک طاقت فراہم کریں گے. لہٰذا کل یوم احتجاج کی تیاری کیجئے. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں, یہ آپ کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ آپ تشدد کا راستہ اختیار کریں. انہوں نے پہلے بھی اس شہر میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا, لسانی فسادات کروائے, لیکن آپ ان کی سازشوں کو ناکام بنائے. آپ میدان نہیں چھوڑے, لیکن پرامن مظاہرہ کریں. ان کو استعمال کیا گیا ہے. اس پولیس سے ہماری لڑائی نہیں ہے, اس لیے میں پولیس کے نوجوانوں سے, جوانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں, افسروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری نہیں کریں. اس طرح بچوں کو اور عوام کو پکڑ دھر کر نہ کریں, ان کے اوپر اس طرح سے شیلنگ نہ کریں. یہ پیپلز پارٹی آپ کے لیے کچھ نہیں کرے گی. ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, ہم عوام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. پرامن رہیں گے لیکن میدان نہیں چھوڑیں گے, اور جتنا بھی یہ جھوٹ بولیں اس جھوٹ کو بے نقاب کریں گے. شجیل میمن صاحب نے کچھ کہا تھا, شاید اور بھی ان کے وزراء چلائیں گے, آئیں اور اس شیل کو دیکھیں. اور اس وقت بھی سندھ اسمبلی کے ارد گرد مسجد خضرا کے پاس, مسجد اہل حدیث اور حنیفیہ مسجد کے پاس ہزاروں کی تعداد میں یہ خول پڑے ہوئے ہیں جو پولیس نے شیلنگ کی ہے. میڈیا نے ان کو کور کیا ہے. یہ زہریلی گیس انہوں نے پھینکی ہے. یہ دہشت گردی ہے اور اس کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا. لہذا نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ وہ اپنی حکمت عملی مرتب کرے اور
کل پورے شہر میں 10 بڑے مقامات پر احتجاج کا جماعت یعنی سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان امیر العظیم صاحب اور لیاقت بلوچ صاحب سے بات کر لی ہے. وہ پورے پاکستان میں احتجاج کی انہوں نے وہ کال دیں گے میری اس پریس کانفرنس کے بعد, اور انشاءاللہ پورا پاکستان کراچی کے لوگوں کی پشت پر کھڑا ہوگا. حق انہیں دینا پڑے گا. یہ میگا سٹی ہے, اس میگا سٹی کی گورنمنٹ ہونی چاہیے آئین کے مطابق. کراچی کی گورنمنٹ کراچی کے لوگوں کی ہونی چاہیے. قبضہ سسٹم نہیں چلے گا, قابض میئر نہیں چلے گا, قابض سی ایم نہیں چلے گا, اور آپ کو آئین کے مطابق یہاں کے لوگوں کو مالیاتی, سیاسی اور انتظامی حقوق دینے پڑیں گے اور ڈیولیوشن آف پاور کرنی پڑے گی. بہت شکریہ. سوال ہے آپ نہیں آپ میڈیا سے جی جی حافظ صاحب, شام تک کے پرامن احتجاج ہو رہا تھا. مغرب کی نماز کے بعد جس طرح شیلنگ کی گئی اور لاٹھی چارج ہوئی, اب تک کے کتنے لوگ گرفتار ہیں اور 3 گھنٹے لگاتار مسلسل شیلنگ کی گئی ہے, تو اس وقت صورتحال بتا رہے ہیں کہ کیا ہے, کیونکہ ایم پی اے فاروق فرحان ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا. دیکھیں یہ 4 گھنٹے انہوں نے مسلسل شیلنگ کی ہے اور پرامن مظاہرین پہ کی ہے. جماعت اسلامی کا ٹریک ریکارڈ آپ کو پتا ہے. ہم نے ابھی پچھلے اتوار کو جب شارع فیصل جیسی جگہ پر جہاں بہت بڑے پیمانے پر لوگ آئے تھے, کوئی ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا, کوئی نکسیر بھی نہیں پھوٹی, کوئی پتھر بھی نہیں گیا, پرامن طریقے سے احتجاج ہوا. ہم نے 29 دن کا دھرنا اسی سندھ اسمبلی میں 2 سال پہلے 3 سال پہلے دیا تھا اور کچھ بھی نہیں ہوا تھا. اس میں پرامن طریقے سے سارا کام ہوا تھا. پھر یہ کون سی قوتیں ہیں جو اس طرح سے جو ہے وہ پرامن مظاہرین کے اوپر حملہ کر رہی ہیں, اور یہ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو سمجھ کر رہی ہے کہ کیا اگر 17 سال اس نے کسی کے سہارے گزار لیے ہیں تو کیا لامتناہی اقتدار ان کو مل گیا ہے. میں پیپلز پارٹی کو وارن کرتا ہوں, شیخ حسینہ واجد سے سبق حاصل کر لیں. آج دیکھ لو بنگلہ دیش کا کیا حال ہے, الٹ کے رکھ دیا ہے فاشسٹوں کو, دہشت گردوں کو. اس طرح کراچی کے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کرو گے, سندھ کے عوام کے ساتھ یہ سلوک کرو گے تو تمہارے لیے تو ہو سکتا ہے کوئی ایئر لفٹ بھی تمہیں دستیاب نہ ہو. اس لیے وہ جو خواب دیکھ رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب, پریزنٹیشن دے رہے ہیں, میجک شو کر رہے ہیں 2.5 گھنٹے کے, اور لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں کہ ہم نے دودھ شہد کی نہریں بہا دی ہیں, میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مزید برباد کرنا اس شہر کو اور اس صوبے کو چھوڑ دو. بہت ہو گیا ہے. کوئی ونڈر بوائے اب آگے نہیں آئے گا. اب پاکستان کے عوام سمجھ چکے ہیں, زبردستی کوئی مسلط کرے گا تو سڑکوں پر اس کا مقابلہ کیا جائے گا. میں فاروق فرحان صاحب جو ہمارے ایم پی اے ہیں, اس وقت وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہیں اور ہمارے 50 سے زائد کارکنان پولیس کی کسٹڈی میں ہیں. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان تمام کارکنان کو رہا کیا جائے, اور اس میں میں یہ کہتا ہوں بلاول بھٹو زرداری سے اور آصف علی زرداری صاحب سے بھی کہ آپ لوگ دیکھ لیجئے اس معاملے کو, کہیں ایسا نہ ہو کہ حالات پھر آپ کے کنٹرول میں نہ رہیں. اس لیے فوری طور پر آپ لوگوں کو رہا کریں تاکہ ہم اپنے نوجوانوں کو بھی پرامن کے لیے آمادہ کر سکیں, تیار. جی حافظ صاحب کل چونکہ پاکستان اور انڈیا کا میچ بھی ہے اور قوم اس طرف بھی مشغول ہے, تیاریاں کر رہی ہے, دوسری طرف آپ احتجاج کی کال دے رہے ہیں, تو کیسے ممکن ہو سکے گا اور کیسے یہ ساری چیزیں ہو سکے گی؟ کیوں نہیں ہو سکے گی یار, احتجاج اپنی جگہ ہے, وہاں پر بھی میچ ہو رہا ہے, یہاں بھی میچ ہوگا. کسی نے سندھ گورنمنٹ سے آپ سے رابطہ کیا یا آپ کی قیادت سے کوئی بات چیت ہوئی؟ کیونکہ وہ الزام لگانے کے 4 بجے تک آپ کو کہا تھا کہ یہ نہ کریں. واہ سبحان اللہ. بات یہ ہے کہ وہ تو یہ کہہ دیں کہ آئندہ بھی کچھ نہ کریں, کوئی پرامن مظاہرہ نہ کرے, کوئی احتجاج نہ کرے, ہم ڈاکہ ڈالیں, ہم چوری کریں, ہم ہزاروں ارب روپے کھا لیں, ہم کراچی کے بچوں کو گٹر میں ڈال دیں, ہم ٹرالوں کے نیچے رون دیں, ہم پانی سے محروم کر دیں, اور ہم نے کہہ دیا تھا آپ احتجاج نہ کریں. تو بھائی آپ کون ہیں, آپ کون ہیں جو آپ کی بات مانی جائے گی؟ پرامن احتجاج پر اس طرح سے شیلنگ کرنا, کاروائی کرنا, حملہ کرنا, اس کو کسی صورت میں قبول نہیں کیا جا سکتا. اگر حکومت رابطہ کرے سے ہم دستبردار نہیں ہوں گے. شکریہ جی. بہت شکریہ جناب. TSN ڈیجیٹل آپ کی خبروں کی دنیا, سیاست, معیشت, عالمی حالات اور اہم واقعات کی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھیں TSN ڈیجیٹل اور رہیں ہر لمحہ باخبر.